بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل عزت و احترام سامعین و ناظرین، بارگاہ امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قافلہ حسینی مدینہ سے مدینہ تک کا سفر، اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کربلا معلی کے شہداء کے حوالے سے تذکرہ ہو رہا تھا، درس نمبر 92 بیان ہو رہا ہے، 92۔ کربلا معلی میں جو شہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ عقیدت پیش کیا، ان کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا۔ دو بھائی کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا، سیف اور مالک۔ یہ دو بھائی بظاہر چچا زاد بھائی تھے، مگر ماں کی طرف سے سگے بھائی تھے۔ یہ دو آئے تھے امام کی بارگاہ میں، گریہ کر رہے تھے، اور اس کے بعد بتلایا انہوں نے، مولا اپنے اوپر نہیں، ہم آپ کی غربت پہ گریہ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے شہادت کی اجازت مانگی تھی، لیکن ان سے پہلے ہی آگے آ گئے جناب حنظلہ ابن اسعد شبامی، جن کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے مخالفین کو جا کے کچھ وعظ و نصیحت کی، جس پہ امام علیہ السلام نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مگر ان لوگوں نے آپ کے مؤمنین بھائی کو شہید کر دیا، یہ لوگ اب سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جناب حنظلہ آگے بڑھے اور مسلسل جنگ کیے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ فوراً یہ دو بھائی جن کا ہم نے ذکر کیا تھا، سیف اور مالک، یہ لوگ بھی لڑ رہے تھے، مسلسل جنگ کرتے رہے، کئی ساروں کو واصل جہنم کیا، سید الشہداء کو سلام پیش کر رہے تھے اور دعا کہہ رہے تھے کہ پروردگار ہمیں آپ کے ساتھ جنت میں جمع کرے۔ سید الشہداء نے آمین کہا ہے، اور اس کے بعد لڑ بھی رہے تھے۔ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں، ان کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ زیارت ناہیہ میں ان پر سلام وارد ہوا ہے، بلکہ زیارت ناہیہ میں تو وارد ہوا ہی ہے سلام، زیارت رجبیہ، زیارت شعبانیہ، اس میں بھی ان پہ سلام وارد ہوا ہے۔ السلام علی حنظلہ ابن اسعد الشبامی، ان پہ سلام وارد ہوا ہے، بحار الانوار میں موجود ہے یہ حدیث بھی۔ اسی طریقے سے ان دو بھائیوں پہ سلام آیا، السلام علی شبیب ابن حارث۔ شبیب بھی ان کا ایک لقب ہے، لیکن اصل میں ہم نے بتایا کہ سیف ان کا نام تھا، اور بعض علماء نے کہا یہ تصحیف ہوئی ہے، لفظ شبیب اصل میں لفظ سیف ہے یہاں پہ، کیونکہ ان کے بھائی کا نام سیف تھا تاریخ کے مطابق۔ السلام علی سیف، کیونکہ بعض نسخوں میں سیف بھی آیا۔ السلام علی سیف ابن حارث ابن سری ان کے دادا تھے۔ السلام علی مالک ابن عبداللہ ابن سری، دونوں کے دادا ایک تھے، والد الگ الگ تھے، اور والدہ کی طرف سے یہ دونوں بھائی تھے۔ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور ہمیشہ کے لیے امام معصوم کے سلام کا مستحق قرار پائے۔ جناب شوذب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم المرتبہ شخصیت ہے۔ شوذب، شین واو ذال بے، یہ کون ہیں؟ امام علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والوں میں ایک نام ہے، وہ نام جناب عابس عین الف بے سین، عابس ابن ابی شبیب الشاکری کا نام ہے۔ ان کے غلام تھے جناب شوذب۔ عجیب ہستیاں ہیں یہ۔ امام علیہ السلام سے جو زیارت میں سلام وارد ہوا ہے، اس سلام میں یہ معین کیا گیا ہے، سلام ہو عابس ابن ابی شبیب شاکری کے غلام شوذب پہ۔ غلام تھے، لیکن کیا مرتبہ دیا معصوم امام نے کہ ہمیشہ کے لیے سلام کے مستحق قرار پائے۔ جناب شوذب، ان کو بلایا ان کے آقا نے، یعنی عابس ابن شبیب، اور عجیب بات ہے، جناب عابس ابن ابی شبیب کی ہی قربانی تھی یہ، لیکن زیارت ناہیہ مقدسہ میں پہلے سلام جناب شوذب پہ آیا ہے، پھر جناب عابس ابن ابی شبیب پہ سلام آیا، جس کو بعض علماء نے، جیسے کہ علامہ نقن صاحب نے کہا کہ یہ سلام کا پہلے آنا ایسا ہی ہے جس طریقے سے کوئی چیپٹر، کوئی باب آنے سے پہلے اس باب کی تمہید آتی ہے۔ اسی طریقے سے جناب ابی شبیب شاکری، ان پر جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری پر سلام آنے سے پہلے ان کے غلام پہ سلام آیا زیارت ناہیہ مقدسہ میں۔ غلام کو بلایا اور کہا یا شوذب ما فی نفسک ان تصنع، تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کیا کرو گے؟
اس مشکل صورتحال میں امام علیہ السلام کے حوالے سے کیا کرو گے؟ امتحان لے رہے ہیں، دیکھیں پوچھ رہے ہیں۔ جواب دیا اقاتل معک دون ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میرے آقا میں آپ کے ساتھ جنگ کروں گا امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کرنے کے لیے، جس طرح آپ جنگ کریں گے میں بھی جنگ کروں گا، قتل ہو جاؤں گا مگر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ غلام تھا، آزاد ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے اختیار کیا شہادت کے ہمیشہ کے کامیابی والے راستے کو، حتیٰ اقتل، یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ جناب ابی شبیب شاکری، عابس ابن ابی شبیب شاکری نے کہا کہ اگر پروردگار اگر میرے پاس اس غلام سے بڑھ کے اور کچھ ہوتا تو وہ تیری بارگاہ میں، تیرے رسول کے فرزند کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ ایک مرتبہ غلام کو لے کے آئے، سید الشہداء کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ان هذا اليوم ينبغي لنا ان نطلب الاجر فيه بكل ما قدرنا عليه، آج کا دن وہ ہے کہ جس دن ہم جتنا اجر اللہ سے طلب کر سکتے ہیں عمل کر کے اجر طلب کرتے رہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں، کیونکہ فإنه لا عمل بعد اليوم، آج کے بعد عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے، وإنما هو الحساب، فقط حساب ہوگا۔ فإنه لا عمل بعد اليوم، کیونکہ آج کے بعد عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے، وإنما هو الحساب، اس کے بعد تو صرف حساب کے ہی دروازے ہوں گے۔ آؤ کیوں نہ ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جان کا نذرانہ پیش کر کے اس عمل اور اجر میں اضافہ کریں۔ ایک مرتبہ اپنے غلام کو آگے کیا، سلم علی الحسین علیہ السلام، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کیا، اور اس کے بعد مسلسل جنگ کی ہے، اس غلام نے بھی بڑی بہادری سے جنگ کی ہے۔ جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری کے غلام مسلسل جنگ کیے جا رہے ہیں، بڑی بہادری سے جنگ کی ہے، صدا دی ہے جب مشکل میں گرے، کیا صدا دی؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، استودعک اللہ واسترعیک۔ عجیب ہے، عجیب بات ہے، میرے آقا آپ پہ سلام ہو، اے میرے آقا ابا عبداللہ الحسین، میں آپ کو ودا کرتا ہوں، اللہ کی امانت میں دے کے جا رہا ہوں۔ عجیب ہے، شہید ہوتے ہوتے یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ ثم قاتل، اس کے بعد دوبارہ جنگ کرنے گئے، حتی قتل رحمہ اللہ، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ خدا کی رحمت ہو ان پہ، ان کی شہادت کے فوراً بعد ان کے آقا آگے آئے ہیں، جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری۔ بہت زیادہ تفصیلات ہیں ان کے حوالے سے، غالباً کچھ حلقات میں، کچھ دروس میں پہلے بھی گزر چکی ہیں، بڑی عظیم المرتبہ شخصیت ہیں۔ البتہ جہاں تک امکان ہو رہا ہے ہم اصحاب سید الشہداء کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، لیکن ہرگز ہمارا دعویٰ یہ نہیں کہ جتنا بیان کر رہے ہیں صرف اتنا ہی ہے، جتنا بیان کر رہے ہیں یہ بہت کچھ ہے جس کا بیان نہیں ہوتا، البتہ لیکن اس کے علاوہ بہت کچھ تاریخ میں، روایات میں ان اصحاب کے حوالے سے موجود ہے، جس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری امام علیہ السلام کی خدمت میں آئیے، ابا عبداللہ اما واللہ ما امسا علی ظہر الارض قریب ولا بعید اعز علی ولا احب الی من، خدا کی قسم میرے آقا اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، پوری زمین پہ اس وقت میرے نزدیک آپ سے زیادہ عزیز اور محبوب کوئی نہیں ہے۔ عجیب جملہ ہے، پوری سرزمین پہ، پوری دنیا میں اس وقت میرے نزدیک آپ سے بڑھ کے کوئی عزیز نہیں ہے میرے آقا۔ میرے آقا میرا گوشت، میرا جسم، میرا خون سب آپ پہ فدا ہو جائے، نفسی و دمی سب کا سب آپ پہ فدا ہو جائے میرے آقا۔ اے میرے مولا، ولو قدرت علی ان ادفع عنک الضیم والقتل بشیء اعز علی من نفسی، میرے مولا اگر میں آپ سے یہ ظلم اور جور کو ہٹا سکتا تو میں حتماً اپنی پوری کوشش کرتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میری چھوٹی سی جان ہے، یہ حاضر ہے آپ کے لیے، اور جتنا جہاں تک مجھ میں دم رہے گا آپ کی بارگاہ میں
اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا، دشمنان سے لڑتا رہوں گا، اور ایسے ہی ہوا۔ وَأُشْهِدُ اللَّهَ أَنِّي عَلَى هَدْيِكَ وَهَدْيِ أَبِيكَ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں آپ کے راستے پر ہوں، آپ کے بابا کے راستے پر ہوں۔ جناب عابس ابن ابی شبیب الشاکری ثم مشى بالسيف مسلطا نحوهم وبه ضربۃ علی جبینہ، یہ بھی چیز عجیب ہے، اپنی تلوار کو لے کے گئے ہیں، پیشانی زخمی تھی، جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری کی پیشانی زخمی تھی، زخمی حالت میں لڑنے کے لیے گئے ہیں، انتہائی بہادر تھے، انتہائی بہادر تھے، نیزہ بھی لے کے گئے ہیں، تلوار بھی لے کے گئے ہیں۔ جب یہ گئے ہیں تو ایک شخص نے پہچان لیا، وہ جانتا تھا، بہت بڑے بہادر تھے جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری، بہت بڑے بہادر تھے۔ دشمنان اہل بیت میں سے ایک شخص نے پہچان لیا کہ یہ عابس ابن ابی شبیب شاکری ہے، یہ کتنوں کو ایسا ہی واصل جہنم کر دے گا۔ فوراً اس نے بلند ہو کے کہا، رجل حمدان کا ایک شخص تھا، کہا ربی ابن تمیم نام تھا، کہنے لگا کہ جب جناب عابس کو آتے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے کہا کہ میں نے اس کی جنگوں کو دیکھا ہے، اے لوگوں، اشجع الناس، یہ انتہائی شجاع ترین بندہ ہے، خبردار اس کے مقابل میں نہ جانا، ایھا الناس ھذا اسد، یہ شیر ہے، اس کے مقابل میں نہیں جانا۔ نتیجہ یہی ہوا، مسلسل جب صدا دے رہے جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری، مسلسل صدا دے رہے تھے، الا رجل الا رجل، کوئی مرد ہے جو مقابل میں آئے۔ یہاں سے یہ پہچان چکے تھے یہ جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری ہیں، اسد ہیں، شیر کی مانے لڑتے ہیں۔ عمر سعد ملعون نے صدا دی کہ خبردار کوئی ایک اس کے مقابل میں نہ جائے، اور منہ بالحجارہ، پتھروں سے اس کے اوپر حملہ کیا جائے۔ ہر طرف سے لوگ جب آنے لگے، جیسے ہی جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری نے دیکھا، روایت میں لکھا ہے فَرُمِيَ بِالْحِجَارَةِ مِنْ كُلِّ جانب، ہر طرف سے پتھر جب آنے لگے، جب انہوں نے دیکھا القا درعہ ومغفرہ، اپنی ڈھال کو اٹھا لیا اور اپنے مغفر جو سر پہ پہنے ہوئے تھے اس سے بچاؤ کرنے لگے، اور مسلسل تلوار لے کے چلا رہے ہیں، مسلسل جس طرف جا رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جہاں بڑھتے تھے 200 سے زیادہ افراد بھاگ رہے تھے، یعنی سینکڑوں افراد بھاگ رہے تھے ایک اکیلے کی وجہ سے، اور لوگ گرتے جا رہے ہیں، اپنے ہی دشمنان اہل بیت اپنے ہی ساتھیوں کے قدموں تلے روندے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری مسلسل حملہ کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ غبار اڑنے لگی، مسلسل حملہ کیا، کئی سالوں کو واصل جہنم کیا، اور جب غبار چھٹی ہے تو دیکھا بہت سارے لوگ گھیرے میں لیے ہوئے تھے جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری کو، اور ان کی شہادت ہو چکی تھی۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، لوگوں کی یہ بات واضح ظاہر ہوتی ہے کہ یہ لوگ کسی دین کی خاطر نہیں آئے تھے، یہ لوگ لالچ دنیا میں آئے تھے، پیسوں کی، درہم و دینار کی لالچ میں آئے تھے، پھر آپس میں لڑنے لگے کہ میں نے قتل کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے، تاکہ میں اجر لوں گا بادشاہ کے بارگاہ میں جا کے، میں جا کے انعامات لوں گا۔ سب لڑنے لگے، یہاں تک کہ عمر سعد آیا، اور عمر سعد ملعون نے کہا کہ ھذا لم یقتلہ انسان واحد، اسے کسی ایک نے قتل نہیں کیا ہے، سب نے اسے قتل کیا۔ اس کے بعد ان کے درمیان فیصلہ کروایا ہے۔ جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری اور ان کے غلام شوذب، وہ عظیم ہستیاں کہ جن پہ زیارت ناحیہ مقدسہ میں سلام آیا، اور ہم بھی ان پہ سلام بھیجتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کے ساتھ ان کے وفاداروں میں شمار فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔